إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب فإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. معزز حاضرین جمعہ، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بزرگی و بڑائی اور عبادت و بندگی لائق اور مناسب ہے اللہ رب العالمین کے لیے، جو خالق کائنات ہے، مالک ارض و سما ہے اور سارے جہان کا رب ہے، اور درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں اور رسولوں پر، خاص طور پر آخری رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہو، اللہم صلی علیہ وبارک وسلم۔ دین اسلام وہ دین ہے جو مساوات کی تعلیم دیتا ہے، یعنی سارے انسان برابر ہیں، کسی ذات برادری کی وجہ سے کوئی اونچا نہیں، کوئی نیچا نہیں، رنگ و نسل کی وجہ سے کوئی اونچا نہیں، کوئی نیچا نہیں، عرب و عجم اور علاقے کی وجہ سے کوئی اونچا نہیں، نیچا نہیں، کسی عہدہ، منصب اور کسی بھی ناحیے سے کسی انسان کو اوپر اور کسی کو نیچے اسلام نہیں رکھتا۔ اسلام کی نظر میں سارے انسان برابر ہیں، اور اس کی وضاحت اللہ رب العالمین نے قرآن میں کر دیا ہے کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یعنی اللہ کی نگاہ میں کسی کا درجہ اگر بلند ہوگا تو صرف تقوی کی بنیاد پر، باقی کوئی بھی کسی اور وجہ سے اللہ کے یہاں مکرم نہیں ہو سکتا، معزز نہیں ہو سکتا، بلند مرتبے پہ فائز نہیں ہو سکتا۔ اور رہ گئی بات معاشرے کے کمزور طبقہ اور کمزور لوگوں کی، تو اسلام کی نگاہ میں وہ قابل رحم ہے، اسلام کی نگاہ میں وہ ہمدردی کے لائق ہیں، ان کو ہر طرح سے ساتھ ملنا چاہیے۔ پیارے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو کمزوروں کے ساتھ ہمیشہ رکھا، کہا بھی کہ مجھے جب تلاش کرنا، ڈھونڈنا تو کمزوروں میں تلاش کرنا، اور خود قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العالمین نے کمزوروں کی حقارت سے بچنے کی تلقین کی، یہاں تک کہ اگر معاشرے کا کمزور فرد نظر انداز کر دیا جائے تو اللہ رب العالمین وہی نازل کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر قریش کے سرداروں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، باتیں ہو رہی تھیں، اسی بیچ ایک نابینا صحابی
کسی مسئلے کی جانکاری کے لیے تشریف لاتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا ایسے موقع پر آپ کے پاس آنا اچھا نہیں لگتا، ناگوار گزرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کو نبی کی یہ ناگواری ایک نابینا اور معمولی صحابی کے آنے کی وجہ سے نبی کا اس کو اچھا نہ سمجھنا اللہ کو پسند نہیں آتا، اور اللہ قرآن میں ایک آیت اتار دیتا اور کہتا ہے عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، کہ یہ آپ نے کیا کیا، ایک اندھا آیا تو آپ کے چہرے کے اندر ناگواری کا احساس لوگوں نے کیا۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ان سرداروں کے چکر میں کبھی بھی ایسا نہ کرنا کہ اپنی مجلس سے کمزور اور غریب اور بے سہارا لوگوں کو دور کر دینا، چونکہ سرداران قریش کو یہی لگتا تھا کہ یہ گرے پڑے لوگ نبی کے ساتھ ہر ٹائم بیٹھے رہتے ہیں، ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے، ہم جب بیٹھیں گے تو یہ سب ہونا نہیں چاہیے، یہ لوگوں کو قریب میں بھی نہیں رہنا چاہیے، ہمارا اپنا وقار ہے، ہمارا اپنا مرتبہ ہے، ہمارے پاس دولت ہے، شہرت ہے، منصب ہے، ہم ان کے ساتھ کیسے بیٹھیں گے؟ تو اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا کہ نہیں، وہ بیٹھیں یا نہ بیٹھیں، وہ اسلام قبول کریں یا نہ کریں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے وہ معاشرے کا کمزور فرد کیوں نہ ہو، وہ آپ کی مجلس سے دور نہیں ہو سکتا۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، جو اپنے رب کو صبح شام پکارتے ہیں ان کو دور مت کریے گا۔ کمزوروں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ، ان کے خیال رکھنے کی بات اسلام نے قدم قدم پہ کی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، وَبِذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے آگے کہا کہ رشتہ دار پڑوسی کے ساتھ نرمی کا سلوک کرو، حسن سلوک کرو، اجنبی پڑوسی کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ کسی بھی طریقے سے اگر تمہارا کوئی ساتھی ہے، چاہے وہ سفر کا ساتھی ہو، کمپنی میں سفر ساتھی ہو، کسی بھی وجہ سے کہیں پہ تمہارا ساتھی ہے، اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، مسافر کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہ اللہ رب العالمین نے تلقین کی ہے، تو جس میں رشتہ داروں کی بات آئی، اجنبی پڑوسیوں کی بات آئی، اور یتیموں کی بھی بات آئی، مسکینوں کی بھی بات آئی، سب کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین اسلام نے کیا ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکہ والکتاب والنبیین، نیکی کے بہت سارے کام ہیں، صرف بیت المقدس کی طرف منہ کر لینا یہی صرف نیکی نہیں ہے، اسی کو قبلہ مان لینا، یا کعبۃ اللہ کو قبلہ مان لینا، مشرق و مغرب کی طرف منہ کر لینا ہی نیکی نہیں ہے، اس کا پس منظر ہے، میں جس میں نہیں جاتا۔ نیکی کے بہت سارے کام ہیں، اور ان کاموں میں سے آگے جو گنایا گیا ہے کہ نیکی کا کام یہ بھی ہے وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى، مال سے محبت کے باوجود رشتہ کا خیال رکھتے ہوئے رشتہ دار کو مال دے دینا، یہ بھی نیکی کا کام ہے۔ وَالْيَتَامَى، معاشرے کا کمزور طبقہ، یتیموں کا طبقہ، جن کی معاشرے میں کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، اللہ نے کہا کہ ان کو بھی مال دینا، ان کا خیال کرنا، یہ بھی نیکی کا کام۔ والمساکین، مسکینوں کو مال دینا، یہ بھی نیکی کا کام۔ وابن السبیل، مسافر اگر پریشان ہو گیا ہے سفر میں، اس کو مال دینا، یہ بھی نیکی کا کام۔ والسائلین، جو لوگ مانگتے پھرتے ہیں ضرورت کے لیے،
ان کو بھی مال دینا نیکی کا کام ہے۔ اور پھر رقاب، اگر کوئی غلامی کی زندگی گزار رہا ہے، قید میں ہے اور اپنے آپ کو اس سے نکال نہیں پا رہا ہے، گردن چھڑانے میں مال خرچ کرنا یہ بھی نیکی کا کام ہے۔ تو نیکی کے کام میں معاشرے کے کمزور طبقہ کے اوپر پیسہ خرچ کرنے کو بھی اسلام نے نیکی کے کام میں شمار کیا ہے، جوڑا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ سارے انسان ہونے کے ناطے تمہاری طرف سے توجہ کے لائق اور مستحق ہیں۔ کسی کو حقیر نظر سے ہرگز نہ دیکھو، اور مومن ہونے کے ناطے تو یقینی طور پر وہ تمہارے بھائی کی طرح ہیں۔ جس طریقے سے خون کے رشتے کا پاس و لحاظ تم کرتے ہو، ایسے ہی ایمان کے رشتے کا پاس و لحاظ بھی تمہیں کرنا چاہیے۔ انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، تو بھائیوں میں ملاپ کرا دیا کرو، ان کو ایک دوسرے سے دور نہ ہونے دو۔ اور پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا المؤمن للمؤمن کالبنیان، مومن کے لیے ایک عمارت کی طرح ہے، یشد بعضہ بعضا، کہ عمارت کا بعض حصہ بعض کو مضبوطی دیتا ہے، اس سے طاقت ملتی ہے۔ یہ کیسا معاشرہ ہے مسلمانوں کا آج کہ معاشرے کا کمزور طبقہ وہ اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرتا ہے، بے سہارا محسوس کرتا ہے، اپنے آپ کو نہایت کمزور اور نہتہ محسوس کرتا ہے، وہ بہت دبا کچلا رہتا ہے، سر اٹھا کے جینے کی ہمت نہیں کر پاتا ہے۔ یہ کیسی عمارت ہے؟ اس حدیث کو ہم لوگوں نے بالائے طاق رکھ دیا ہے۔ اسلام نے کمزوروں کا ساتھ دینے کی ترغیب بڑے مضبوط طریقے سے دی ہے۔ ایک حدیث میں پیارے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا، جو شخص کسی مسلمان کی دنیا کی کسی تکلیف کو دور کر دے گا، نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف اس کی دور کرے گا۔ قیامت کے دن کی تکلیف، اگر اس دن کی تکلیف سے بچنا ہے تو اس دنیا میں کمزور اور پریشان حال مسلمان کی تکلیف دور کرنے میں آپ کو آگے آگے رہنا چاہیے، آپ قیامت کے دن کی تکلیف سے محفوظ ہو جائیں گے۔ وَمَن يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، اور جو شخص کسی تنگ دست اور پریشان حال مشکل میں پڑے ہوئے شخص کے لیے آسانی فراہم کرتا ہے، یسرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، تو اللہ رب العالمین دنیا میں بھی آپ کے لیے آسانی کا راستہ نکالے گا اور آخرت میں بھی۔ ومن ستر مسلما، انسان ہونے کے ناطے بہت سارے لوگ، بہت سارے کیا تقریباً سبھی انسان غلطی کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، اللہ پردہ ڈالتا ہے۔ اگر کسی کے عیب سے آپ واقف ہو جائیں، کسی کے گناہ سے آپ واقف ہو جائیں، اس کو پھیلائیں نہ، بلکہ اگر آپ خیرخواہ ہیں، سچے مسلمان ہیں، آپ اس کو جا کر کے آپ اس کی اصلاح کریں، تنہائی میں جا کر کے اس کو بتائیں کہ آپ کو اس سے باز آنا چاہیے، اور لوگوں میں اس کا چرچا نہ کریں۔ ومن ستر مسلما، اگر آپ کسی مسلمان کے عیب کے اوپر پردہ ڈالیں گے، سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں اور آخرت میں آپ کے عیب پر اللہ پردہ ڈالے رکھے گا۔ آگے کا جو ٹکڑا ہے نہایت قابل توجہ، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ بندے کی مدد میں اس وقت تک لگا رہتا ہے جب تک بندہ بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے، اپنے بھائی کی مدد میں۔ آپ پریشان حال لوگوں کی مدد کرتے رہیں گے، ان کی فکر کرتے رہیں گے، آپ کی مدد اللہ کرتا رہے گا۔ تو یہ سب ذرائع ہیں، تو کمزوروں کا ساتھ دینا یہ اسلام کی تعلیم میں شامل ہے، بڑی مضبوطی کے ساتھ اسلام نے اس کو پیش کیا ہے۔ پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ نبی اور رسول بننے کے بعد ہی یہ نہیں تھی کہ کمزوروں کے ساتھ آپ کھڑے ہوتے تھے، بلکہ یہ نہایت اونچے اخلاق ہیں جن کے اندر یہ صفت پائی جائے کہ وہ کمزوروں کا ساتھی بن جائے۔ یہ بہت اونچا اخلاق ہے۔
پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبوت و رسالت کی تاج پوشی سے پہلے سے ہی اس کام کو انجام دیا کرتے تھے۔ جب پہلی وحی نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ گھبرا گئے، اور گھر آئے تو آپ کانپ رہے تھے، اور آپ نے کہا کہ مجھے کمبل اڑاؤ، چادر اڑاؤ۔ اور اس کے بعد جب تھوڑا سا سکون ہوا تو کہنے لگے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ میں اب بچوں گا نہیں، مجھے اپنی جان کا خطرہ لگ رہا ہے۔ اتنا زیادہ آپ ڈرے ہوئے تھے، سہمے ہوئے تھے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا انہوں نے تسلی دیتے ہوئے کیا بتایا تھا کہ آپ ایسے اپنی جان کا خطرہ محسوس کرتے ہیں؟ آپ بڑے نیک انسان ہیں، آپ کو اس کو سوچنا ہی نہیں چاہیے، آپ کو اللہ ذلیل رسوا نہیں کرے گا، ضائع نہیں کرے گا، ایسے آپ کی جان نہیں چلی جائے گی۔ کیوں؟ آپ کے اندر بڑے اچھے صفات ہیں۔ وہ اچھے صفات کیا ہیں؟ انک لتصل الرحم، آپ تو رشتوں کو جوڑتے ہیں۔ رشتہ جوڑنا ایسا نیک کام ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین بندے کی حفاظت کرتا ہے، اس کو ذلت اور رسوائی سے بچاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ رشتوں کو جوڑتے ہیں۔ وتحمل الکل، بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ لوگوں کا بوجھ اپنے سر پہ لاد لیتے ہیں، دوسرے کی پریشانی اپنی پریشانی سمجھتے ہیں۔ وتکسب المعدوم، جن کے پاس کمائی کا کوئی سورس نہیں ہے، راستہ نہیں ہے، جو بے روزگار لوگ ہیں اور ضرورت مند ہیں، آپ ان کے لیے کماتے ہیں۔ بہت ہی اچھا پیغام ہے اس کے اندر کہ انسان خوب کام کرے، کاروبار کرے، نیت کیا ہو کہ میری وجہ سے بہت سارے لوگوں کا گھر چلے، میں اتنا بڑا کام کروں کہ میرے انڈر میں ہزاروں لوگ رہیں جن کی روزی روٹی کا انتظام میرے ذریعے سے ہو، اور اس لیے وہ بڑا بزنس کرے۔ یہ اس حدیث کے اس زمرے میں وہ بھی شامل ہوگا کہ جو بے روزگار لوگ ہیں ان کے لیے آپ کمائی کا راستہ بناتے ہیں یا کماتے ہیں ان کے لیے آپ۔ وتقری الضیف، اور اسی طریقے سے آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، مہمانوں کا خیال کرتے ہیں۔ اب تو حالات بدل گئے، اجنبی آدمی جو مہمان بن کر کے آتا ہے اس کو اپنے گھر لے جانا پسند ہی نہیں کرتا، بلکہ مہمان نوازی آج آدمی کیا سمجھتا ہے؟ رشتہ داروں کو خوب بڑھیا کھلانا پلانا، بڑھیا پارٹی کر دینا، ایک سے ایک آئٹم کا انتظام کرنا، ہزاروں روپے خرچ کر دینا، اور سوچتا کیا کہ میں بڑا مہمان نواز ہوں، جبکہ مطلب اس میں چھپا ہوا کہ رشتہ ہمارا خراب نہ ہو۔ ارے مہمان نواز وہ ہوتا ہے، ایک اجنبی آدمی آیا ہے آپ کے در پہ، آپ اس کا حال چال لیں، اگر وہ کھانا بھی نہ چاہتا ہو، ایک مسافر آیا ہے مان لیجئے، کاروباری اجنبی ہے، باہر سے آیا ہے، آپ لے چلیں کہ بھائی چلیے آپ پردیس سے آئے ہیں، آئیے آپ ہمارے ساتھ کھانا کھائیے۔ ضرورت مند تو چھوڑ ہی دیجئے، جو بیچارے بھوکے اور پیاسے ہیں ان کو تو کھلانا ہی کھلانا ہے، لیکن اگر ایک صحیح سالم تندرست آدمی کاروبار کے لیے آیا ہے کہیں سے، آپ اس کو بھی لے جا سکتے ہیں۔ مہمان نوازی یہ اجنبیوں کو کھلاؤ گھر میں لے جا کر کے آپ عزت کے ساتھ، تو مہمان نوازی بڑی اونچی صفت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مہمان نواز تھے۔ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اسی طریقے سے حق کا معاملہ کہیں پر بھی آ جائے کھڑے ہو جائے۔ لوگ آج چپکے سے نکل لیتے ہیں، کسی مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا اس کو پسند نہیں، کیونکہ کاہے کا مصیبت اپنے اوپر مول لیں، دماغ میں رہتا ہے میں جانے دو کون لفڑے میں پڑے۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کیا تھی؟ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے آپ، حق کا کہیں پر بھی کوئی معاملہ ہو جائے آپ مدد کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ تو کمزوروں کا ساتھ دینا یہ اسلام کی تعلیم میں شامل ہے، اس کی بڑی ترغیب ہے، اور اسلام نے بارہا اس کی تلقین کی ہے۔ ظاہر سی بات ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جو حقیقت میں عمل کا نمونہ تھے، وہ صرف بولتے نہیں تھے، کر کے دکھاتے تھے وہ لوگ۔ تو قرآن میں اور احادیث میں جو یہ تعلیمات تھیں، تو کیا صحابہ کی جماعت پیچھے رہ سکتی تھی؟ ہرگز نہیں۔ ان کی زندگی کی
تاریخ اٹھا کے پڑھ لیجئے، آپ ان کی سیرت کا مطالعہ کیجئے، ایک سے بڑھ کر ایک نمونہ ملے گا آپ کو اس سلسلے میں کہ کیا لوگ تھے وہ، اور قرآن و حدیث کی ان تعلیمات پر کس قدر عمل پیرا تھے وہ۔ چند نمونے آپ کے سامنے میں پیش کرنے جا رہا ہوں خلفائے راشدین میں سے بعض کا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اتنے غریب پرور تھے، کمزوروں کا ساتھ دینا، آپ خلیفہ بننے سے پہلے بھی ان کی زندگی میں ڈھیروں مثالیں موجود ہیں، لیکن جب خلیفہ بنتے ہیں اس کے بعد کی کیفیت، بیت المال میں مال ٹکتا ہی نہیں ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں۔ کیوں؟ بس مال آیا کہ اس کو خرچ کرنے کے لیے پریشان رہتے تھے کہ کون اس طرح کا ہے کہ اس کو لے آ کے پہنچا دے۔ السخ میں بیت المال ان کا موجود تھا اور وہاں پہ صرف ایک تالا لگا ہوا تھا، تو بعض لوگوں نے کہا کہ بھائی بیت المال میں خزانہ مسلمانوں کا سرکاری خزانہ ہے تو ایک آدمی لگا دیجئے پہرے کے لیے، پتہ نہیں کبھی کوئی وہاں پہ ہاتھ صاف نہ کر لے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایسی کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ کہا کہ تالا لگا ہوا ہے، تالا لگا ہوا اتنا ہی کافی ہے، مال اندر ہے ہی نہیں تو پہرا دے کے کرو گے کیا؟ اور یقینی طور پر یہ بات ثابت ہوئی جب ان کا انتقال ہوا، ان کی وفات ہوئی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو بیت المال کھلوایا گیا، تلاشی لی گئی تو بڑی محنت کے بعد 1 درہم ملا بیت المال میں، صرف 1 درہم۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ محلے کے بکریوں کا دودھ محلے والوں کی بکریاں دوہا کرتے تھے، دودھ نکالا کرتے تھے۔ اب خلیفہ بنا دیے گئے تو بعض خاتون نے کہا اب تو ابوبکر ہمارے بکریوں کا دودھ نہیں نکالیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سن لیا تو کہا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، ابوبکر خلیفہ بننے سے جیسے تھا، خلیفہ بننے سے پہلے جیسا تھا ویسا ہی رہے گا ابوبکر۔ ابوبکر خلیفہ بننے کے بعد بدلے گا نہیں۔ اور وہاں پہ آپ 6 مہینہ رہے مقام السخ میں، اور 6 مہینہ تک محلے کے لوگوں کی بکریاں جیسے پہلے دودھ اس کا نکالا کرتے تھے، خلیفہ بننے کے بعد بھی اس کا دودھ نکالتے رہے۔ اسی طریقے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، یہ واقعہ ہمیں آپ کو جھنجھوڑ دینے والا ہے، ہماری روح کانپ جانی چاہیے۔ ہمارا جو طرز عمل ہے آج کا، صحابہ کرام کی زندگی کے ان نمونوں کو دیکھ کر کے آنکھوں سے آنسو نکل پڑیں گے آپ کے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، ان کا معمول ہے کہ ایک بوڑھی اندھی خاتون ہے معذور، رات کی تاریکی میں چپکے سے جاتے ہیں ان کی خدمت کرنے کے لیے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ ایک دن وہ دیکھ لیتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ کہاں چپکے سے نکل گئے، پیچھا کرتے ہیں۔ دماغ میں شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ چپکے سے کہیں غلط ارادہ تو نہیں ہے حضرت عمر کا، نعوذ باللہ۔ پیچھا کرتے ہوئے جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مڑتے مڑاتے گلیوں میں ایک گھر میں گھس گئے، گھر پہچان لیتے ہیں۔ صبح وقت نکال کر کے جاتے ہیں دن میں، اور جا کر کے دیکھتے ہیں گھر میں گھستے ہیں تو ایک معذور اندھی بوڑھی خاتون موجود ہے۔ پوچھتے ہیں کہ یہ جو شخص روز تمہارے پاس آتا ہے یہ کیا کرتا ہے؟ وہ بوڑھی کہنے لگتی ہے کہ گھر میں جتنی گندگیاں رہتی ہیں، کوڑا کرکٹ رہتا ہے، وہ آ کر کے اس کی صفائی کرتے ہیں، اور میری ضرورت جتنی بھی رہتی ہے دن بھر کی، کھانا پانی اور تمام چیزیں، وہ سب اکٹھا کر کے وہ جاتے ہیں، یہ ان کا کام ہے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اپنے اوپر ماتم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم نے عمر کے بارے میں کیا سوچا تھا اور وہ کیا نکلا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا یہ معمول ہے، اور بیچ میں ان کو احساس ہوتا ہے کہ کوئی شخص مجھ سے پہلے آ کر کے یہ کام کر جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک دن وہیں پہ ٹھہر جاتے ہیں دیکھنے کے لیے کہ یہ کون شخص ہے جو مجھ سے پہلے بھی آ کر کے خدمت انجام دیا کرتا ہے۔ جب تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے ایک آدمی نکلتا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کو پہچان لیتے ہیں۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بے ساختہ بول پڑتے ہیں، اے خلیفہ رسول، یقیناً آپ ہی ہیں جو مجھ سے کبھی کبھی سبقت لے جایا کرتے ہیں۔ معلوم ہے وہ کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ رسول ہیں، عمر فاروق دوسرے خلیفہ بننے والے ہیں، اور یہاں پہ مقابلہ چل رہا ہے ایک بوڑھی معذور اور معاشرے کے ایک دبی کچلی خاتون کی خدمت کرنے کے لیے مقابلہ چل رہا ہے، اور وہ بھی خاموشی سے، اعلان بھی نہیں ہو رہا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جو کمزوروں کا اس طریقے سے دھیان رکھتے تھے، ان کا خیال رکھتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زندگی میں تو ڈھیر ساروں مثالیں ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ راتوں میں گشت کیا کرتے تھے، نکلتے تھے معاشرے کا جائزہ لینے کے لیے، خلیفہ رسول ہیں۔ ایک موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ باہر نکلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ قافلہ پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں، اور قریب پہنچتے ہیں تو آگ کا شعلہ دکھائی دیتا ہے۔ جب وہاں پہنچتے ہیں تو نظر کیا آتا ہے کہ ایک خاتون آگ جلا رہی ہے اور ہانڈی رکھے ہوئے اوپر اور پانی کھول رہا ہے، بغل میں بچے ہیں جو زور زور سے رو رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جا کر کے پوچھتے ہیں کہ یہ ہانڈی میں کیا پک رہا ہے؟ تو وہ کہتی ہیں کہ کچھ نہیں، بس پانی۔ کہا کہ ایسا کیوں کر رہی ہو؟ تو وہ کہتی ہیں کہ بچے بھوکے ہیں، کھلانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور ان کو تسلی دینے کے لیے پانی ڈال رکھا ہے تاکہ یہ اسی سہارے پہ انتظار میں سو جائیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سامنے وہ خاتون بولتی، پہچان نہیں پاتی ہے کون ہے، کہتی ہے کہ اللہ میرے اور عمر کے درمیان فیصلہ کرے گا قیامت کے دن۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ واپس پلٹتے ہیں، گودام میں داخل ہوتے ہیں اور آٹا اور دیگر چیزیں لیتے ہیں، اپنے غلام سے کہتے ہیں کہ میرے پیٹھ پہ لاد دو۔ غلام کہتا ہے کہ آقا آپ کیوں اٹھائیں گے، میں اٹھا لیتا ہوں اپنے پیٹھ پہ، میں لے کے چلتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ رسول کہتے ہیں، احساس دیکھیے کہ اے اسلم، قیامت کے دن تو میرا بوجھ اٹھائے گا، تو جو بولتا ہے کہ تو اپنے پیٹھ پہ لادے گا، قیامت کے دن تو میرا بوجھ اٹھائے گا۔ خلیفہ رسول اپنے پیٹھ پہ لاد کر کے لے جاتے ہیں وہاں پہ، اور آٹا گوندتے ہیں، روٹی اور جو بھی چیزیں ہیں، کھانا پانی تیار کرتے ہیں، اور بچوں کو خود کھلانے میں مدد کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر تھوڑی دور جا کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ غلام کہتا ہے کہ کیا کچھ اور کام بچا ہے؟ کچھ نہیں کہتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد جب بچے سو جاتے ہیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ بچے بھوک کی وجہ سے تڑپ رہے تھے، رو رہے تھے، ان کو نیند نہیں آ رہی تھی، میں چاہ رہا تھا کہ میں ان کو سوتا ہوا دیکھوں تب یہاں سے جاؤں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ صحابی رسول اور خلیفہ وقت، ان کا یہ حال ہے، ان کا یہ معاملہ ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو پتہ چلتا ہے کہ مدینہ کے باہر ایک قافلہ نے پڑاؤ ڈالا ہوا ہے، تو بلکہ وہ جب نکلتے ہیں میدان تک نکل آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک خیمہ لگا ہوا ہے، قافلہ نہیں، ایک خیمہ لگا ہوا ہے، کوئی مسافر ہے، اجنبی ہے، اور اندر سے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جا کر کے پوچھتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے؟ تو آدمی کہتا ہے کہ اپنے کام سے کام رکھو، تمہیں اس سے کیا مطلب؟ جب بار بار اصرار کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ دراصل ہم لوگ سفر میں تھے، یہ میری بیوی ہے، حالت حمل سے تھی اور اب درد ذہن میں مبتلا ہو گئی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہاں سے پلٹتے ہیں، خلیفہ وقت اپنے گھر میں جا کے اپنی بیوی ام کلثوم کو تیار کرتے ہیں، کپڑا وغیرہ لیتے ہیں، ضرورت کا سامان لیتے ہیں اور چل پڑتے ہیں۔ جا کر کے پھر اس آدمی سے اجازت لیتے ہیں کہ بھائی تمہاری بیوی اکیلی ہے، پریشانی ہے، میں اپنی بیوی کو لے کر کے آیا ہوں، اگر اجازت دو تو اندر چلی جائے۔ ام کلثوم رضی اللہ عنہا وہ اندر چلی جاتی ہیں، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ کہتی ہیں کہ اپنے ساتھی کو خوشخبری دیجیے کہ ایک بیٹا پیدا ہوا ہے۔ تو اس وقت ام کلثوم کہتی ہیں کہ اے امیر المؤمنین، اپنے ساتھی کو مبارکباد دیجیے۔ وہ آدمی جب سنتا ہے امیر المؤمنین کا لفظ تو کانپ اٹھتا ہے کہ یہ عمر فاروق میرے سامنے کھڑے ہیں
اور میں نے ان کے ساتھ ایسے ویسے طریقے سے بات کی ہے، بڑا باادب بن جاتا ہے اور معذرت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ پریشان نہ ہو، تکلف کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور کوئی دقت کی بات نہیں ہے۔ یہ کمزوروں کے ساتھ خلیفہ وقت کا یہ معاملہ، رسول کے ساتھیوں کا یہ معاملہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ ایک قافلے کا پہرا دینے کے لیے نکلتے ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ مدینہ کے باہر ایک قافلہ نے پڑاؤ ڈالا ہے، آج رات پہرا دینا ہے، تم ساتھ دو گے؟ خلیفہ خاموشی سے پہرا دینے کے لیے جاتے ہیں اور ایک صحابی کو پوچھتے ہیں، دباؤ نہیں ڈالتے کہ میرا ساتھ دو گے؟ وہ حکم بھی دے سکتے ہیں، وہ جو چاہیں حکم نافذ کر دیں، ان کے ایک اشارے پہ جس کو وہ چاہیں وہ جہاں پہ چاہیں پہنچا دیں، بھیج دیں، کام پہ لگا دیں، لیکن وہ اس کو اپنا نجی معاملہ سمجھتے ہیں اور ساتھی تلاش کرتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف میں آج پہرا دوں گا، قافلہ ٹھہرا ہے، باہر سے آیا ہے، تم میرا ساتھ دو گے؟ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں ضرور دوں گا ساتھ۔ دونوں چلتے ہیں اور قافلہ کی نگرانی کرنے لگتے ہیں۔ ایک خیمے سے بچے کے رونے کی آواز آتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور عبد الرحمن بن عوف آپس میں حصہ لگا لیتے کہ میں نماز پڑھوں گا تو تم تھوڑا آرام کرنا، اور تم جب نماز پڑھو گے تو میں تھوڑا آرام کروں گا، باری باری سے نماز پڑھتے رہتے ہیں لوگ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس خاتون کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بچہ رو رہا ہے، اس کو چپ کراؤ، کیسی ماں ہو تم؟ بہرحال پھر واپس آتے ہیں۔ رات میں ان کو آواز ملتی رہتی ہے، رات کے آخری حصے میں پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے رہا نہیں جاتا، پھر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو کتنی بری ماں ہے، رات بھر تیرا بچہ روتا رہا، تو نے اس کا خیال نہ کیا، کیا معاملہ ہے؟ وہ خاتون کہتی ہے دراصل میں اس کا دودھ چھڑانا چاہتی ہوں لیکن یہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ عمر فاروق کہتے ہیں کہ ایسا کیوں دودھ چھڑانا چاہتی ہو تم؟ وہ کہتی ہیں دراصل ان کو معلوم نہیں ہے کہ خلیفہ رسول، وہ کہتے ہیں کہ دراصل عمر رضی اللہ عنہ نے حکم جاری کیا ہے کہ بچہ جب دودھ چھوڑ دے گا ماں کا تب اس کا وظیفہ جاری ہوگا، اور میں پریشان حال ہوں، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، چاہ رہی ہوں کہ جلدی سے یہ دودھ چھوڑے تو وظیفہ جاری ہو جائے، میری مدد ہو جائے۔ عمر فاروق کہتے ہیں تو اس کا دودھ نہ چھوڑا، اس کا دودھ نہ چھوڑا اور اس کا وظیفہ جاری ہو جائے گا۔ فجر کی نماز میں آتے ہیں، نماز پڑھانا بھاری پڑ جاتا ہے، مشکل سے نماز پڑھاتے ہیں اور نماز پڑھانے کے بعد کہتے ہیں کہ اے عمر تیری بربادی ہو، تم نے کتنے مسلمان بچوں کا قتل کر دیا کہ دودھ چھڑانے کا تم نے انتظار کیا۔ فوراً حکم جاری کرتے ہیں کہ پوری اسلامی حکومت میں ہر جگہ یہ حکم عام کر دو کہ بچہ پیدا ہوتے ہی اس کے لیے وظیفہ جاری ہوگا تاکہ کسی کو پریشانی نہ ہو۔ یہ معاملہ تھا۔ بہرحال مثالوں سے بھری ہوئی ہے تاریخ کی کتابیں، سیرت کی کتابیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسا آدمی اتنا سب کچھ کرنے کے بعد، عالم یہ ہے ہم لوگ 5 وقت کی نماز کیا پڑھ لیتے ہیں، ہمارا تقوی آسمان تک پہنچ جاتا ہے اور معاشرے کے ایک آدمی کو نیچا دکھانے میں ہم لگ جاتے ہیں اور اپنے آپ کو جنت کے سب سے اونچے منزل پہ بیٹھا ہوا دیکھتے ہیں۔ لیکن عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا حال یہ ہے، اتنا اہتمام کرتے ہیں اور اتنا دھیان رکھتے ہیں اپنی عوام کا۔ اس کے بعد بھی عالم یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دھاڑیں مار کر رونے لگتے ہیں، ہچکیاں بن جاتی ہیں عمر فاروق کی، اور کہتے ہیں کہ اللہ اس معاملے میں یعنی خلافت میں میں برابر کا چھوٹ جاؤں، بس مجھے اتنی ہی چاہیے، نہ میرے اوپر کسی کا حق رہے نہ میں کسی کے اوپر حق رکھوں۔ اتنا ڈرے ہوئے ہیں کہ اللہ کے یہاں میں بچ جاؤں، کسی گرفت میں نہ آؤں اس ذمہ داری کے تعلق سے۔ آج ذمہ داریاں لینے کے لیے لوگ لڑے جا رہے ہیں، مرے جا رہے ہیں اور اس کو نبھانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ تو ان سب چیزوں سے ہمیں آپ کو سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال صوبائی جمعیت اہل حدیث مشرقی یوپی یہ یقیناً تعریف کے لائق ہے۔ ان کا یہ قدم نہایت ہی حسین قدم ہے جو انہوں نے اٹھایا ہے کہ 13 نومبر آنے والے مہینے میں 13 نومبر کو پورے یوپی کی سطح پر، صوبائی سطح پر ایک کانفرنس کے انعقاد کا فیصلہ کیا ہے۔ اور عنوان کیا ہے؟
خلافت راشدہ اور تحفظ انسانیت، خلافت راشدہ اور تحفظ انسانیت۔ اس کانفرنس میں انہی عظیم الشان ہستیوں کے کارناموں کا تذکرہ ہوگا، دنیا کو بتایا جائے گا کہ مسلمان کو تم جیسا سمجھ رہے ہو آج کے بگڑے ہوئے بدعمال مسلمانوں کو دیکھ کر کے، اسلام ایسا نہیں ہے، اور مسلمان حقیقی جو رہے وہ ایسا نہیں رہے۔ ان تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھ لو، خلفائے راشدین کی زندگی اٹھا کر کے دیکھ لو، خلافت راشدہ کے دور کو اٹھا کر کے دیکھ لو، تمہیں لگے گا کہ یہ انسان نہیں تھے دنیا میں، یہ فرشتے تھے۔ ان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو، ان کی خلافت اور حکومت کے مختلف پہلوؤں کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے خلافت راشدہ اور تحفظ انسانیت کے نام سے کانفرنس منعقد ہو رہی ہے، جن میں انشاءاللہ یہ سب باتیں بھی آئیں گی جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے اتنے بڑے کانفرنس کے لیے کافی خرچ اور رقم کی ضرورت ہے، تو صوبہ نے ہر ضلع کے ذمے ڈالا ہے کہ آپ کو کتنی رقم لا کر کے اس میں حصہ لینا ہے، اس کو سپورٹ کرنا ہے۔ بہرحال کانپور شہر کے اوپر بھی 2 لاکھ روپے کی ذمہ داری ڈالی گئی ہے، اور آپ کے کرنیل گنج کے لوگوں کے اوپر 30,000 روپے کی رقم ڈالی گئی ہے۔ اور ماشاءاللہ آپ لوگ بڑے دلدار لوگ ہیں، میں تو بعض وقت میں مثال بھی دیا کرتا ہوں کہ کبھی کبھی آپ کے یہاں جمعہ میں شجاعت گنج اور فیض فل گنج کی مسجد سے زیادہ چندہ ہو جایا کرتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے ماشاءاللہ۔ آپ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھیں کہ آپ کے یہاں لوگ دل والے ہیں، کہ جب آواز دی جاتی ہے تو وہ لبیک کہتے ہیں، اور آج آپ کو آواز ذیلی جمعیت کی طرف سے ہم دے رہے ہیں کہ صوبائی کانفرنس میں آپ کے کرنیل گنج سے 30,000 روپے جانا ہے، زیادہ ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ آپ آج عہد کر لیجئے کہ ہر شخص دروازے سے نکلے گا اپنا جیب میں ہاتھ ڈالے گا، جتنا زیادہ ہو سکے وہ ڈال کے جائے گا، آج ہی 30,000 روپے وصول ہو جائیں، اور آپ لوگوں کے ریکارڈ ہے 30,000 سے اوپر آپ لوگوں نے دیا ہے۔ آپ اس تعاون کے لیے من بنا لیجئے، انشاءاللہ نماز کے بعد میں بھی کھڑا ہوتا ہوں، اور ہر شخص اپنے جیب سے جو بھی ان سے بن سکے وہ دیں، اور ایک مزاج بنا لیں کہ اگلے جمعہ میں ضرورت ہی نہ پڑے، آج ہی آپ لوگ سب من بنا کر کے اس کام کو انجام دے دیجئے۔ 30,000 روپے آپ کے ذمہ ہے، اور یہ کام آج ہی ہو جائے تو بہت اچھا ہوگا۔ اور ساتھ ہی ساتھ کانفرنس میں حصہ لینے کی بھی آپ کوشش کریں، آپ نہیں جا سکتے ہیں تو دوسرے کو بھیجنے کی کوشش کریں، اور آپ کو آدمی نہ ملے تو جو ذمہ داران آپ کے یہاں کے مقامی جمعیت کے ہیں ان کو آپ رابطہ کر کے اپنا تعاون پیش کر دیں کہ بھئی میری طرف سے کسی کو آپ لے جانا۔ بسوں کا انتظام ہو رہا ہے، پورے کانپور سے کئی بسیں جا رہی ہیں یہاں کے لیے۔ جناب مولانا محمد ابراہیم سنابلی صاحب، ان کو ذمہ دار بنایا گیا ہے کہ آپ لوگ ان کے پاس نام لکھا دیں، اپنا کرایہ دے دیں، تو بسوں سے بھی آپ جائیں گے وہ اور اچھی بات ہے، نہیں تو آپ اپنی گاڑی سے جائیں گے، ٹرین سے جائیں گے، جیسے بھی ہو، زیادہ سے زیادہ تعداد میں مرد اور خواتین دونوں کا انتظام انشاءاللہ وہاں۔ تو کانفرنس میں ایک دن کے لیے حصہ لیں آپ، 13 نومبر صبح 10 بجے سے رات 10 بجے تک۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو خلفائے راشدین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔